اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل، تو جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جو کوئی پیچھے رہ جائے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، یہ پرہیزگار کے لیے ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور خوب جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے، من، وہ شخص ہیں، یعجبک، کہ خوش کر دیتی ہیں آپ کو، قولہ، اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے بارے میں، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ کو گواہ کرتا ہے، علی ما فی قلبہ، اپنے دل کی باتوں پر، وہو، اور وہ، الد الخصام، زبردست جھگڑالو ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 اور 204 آج کے درس میں شامل ہیں۔ پہلی آیت حج کے مسائل کے بارے میں آخری آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے حج کے حوالے سے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حج کے جو یہ 5 دن ہیں، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کا حکم ہے، اور وہ تکبیرات تشریق کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی صورت میں، تسبیحات کی صورت میں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی بڑائی زیادہ سے زیادہ ان ایام میں بیان کرنی۔ 10 ذی الحجہ حاجی کا مصروف ترین دن ہوتا ہے، کہ جس میں وہ سب سے پہلے مزدلفہ سے منا کی طرف آتا ہے، یہاں آ کر ایک شیطان کی رمی کرتا ہے، اور اس کے بعد قربانی کرتا ہے، پھر اپنے سر کے بال منڈواتا ہے، اور یوں وہ احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جاتا ہے، رات گزارنے کے لیے واپس منا ہی اس کو آنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو اس نے منا ہی کے اندر رہنا ہوتا ہے، اور اس دن اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے جمرات کی رمی، شیطانوں کی رمی، یعنی ان تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر مارنا، اور کنکر مارتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکر مارنا۔ اور یہ 11 اور 12 تاریخ کو رمی ظہر کے بعد، یعنی زوال کے بعد کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں۔ یہاں اس نے اپنی باجماعت نمازیں پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اب ان 2 دنوں میں 11 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کر لی، اور 12 کو بھی کر لی، تو اگر کوئی شخص 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے منا کی حدود سے نکل جائے، تو اب ایسی صورت میں اس کا حج یہاں پر مکمل ہو گیا۔ 13 تاریخ کو اس کو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی شخص غروب آفتاب تک یہاں پر ٹھہر گیا، اب اس کے لیے 13 تاریخ کو بھی
تینوں شیطانوں کی، تینوں جمرات کی رمی کرنا واجب ہے، اور یہ 13 تاریخ کو یعنی 13 ذی الحج کو ظہر کے بعد ان تینوں جمرات کی رمی کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص 11 اور 12 تاریخ کی رمی کر کے یہاں سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی شخص ایک دن اور یہاں پر ٹھہر جائے اور 13 تاریخ کی بھی رمیاں تینوں جمرات کی کر لے تو اب اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لمن اتقی، یہ ثواب کی جو باتیں ہیں، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی جو باتیں ہیں، 11 اور 12 2 دن ٹھہرنے کی یا پھر تیسرے دن بھی تاخیر کرنے کی ہیں، تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، وہی اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہر ایک عبادت میں چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یہ خوب جان لو کہ تمہیں ہر عمل کا جو بدلہ ہے وہ ایک دن ملنے والا ہے، اور اس دن کے لیے تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد والی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس میں بعض لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو بہت زیادہ خوبصورت باتیں کرتے تھے، چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کا دل موہ لیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی آ کر ایسی بہترین باتیں کرتے تھے، ایسی مکفّہ و مسجع باتیں کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ارشاد ہے کہ آپ کو بھی وہ اپنی باتوں سے خوش کر دیتے ہیں، اور اپنی باتیں کرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ اللہ کی قسمیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کے اخلاص اور سچائی پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ واللہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے۔ اصل میں اوپر 2 قسم کے حاجیوں کا تذکرہ تھا، ایک کفر والے تھے اور ایک ایمان والے تھے، اور اب اسی طریقے سے پھر 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک اخلاص والے اور دوسرے وہ لوگ جو نفاق والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت ایک خاص منافق اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں تھی کہ جو بہت اچھی اور مزیدار قسم کی باتیں کیا کرتا تھا، اور اپنی باتوں سے لوگوں کا دل موہ لیتا تھا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ نہ تو مسلمان تھا اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ مخلص تھا، بلکہ یہاں پر اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے خاصیت بیان کی، الد الخصام، وہ زبردست جھگڑا کرنے والا ہے، زبردست جھگڑالو ہے۔ باقی اس کے بارے میں اور کیا کچھ بیان ہوا ہے وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اخلاص اور نفاق کے حوالے سے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اخلاص والے وہ مومن صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور نفاق والے وہ منافقین تھے کہ جن کا بڑا عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ تھے کہ جو ہر قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اپنے منصوبوں کو ظاہر کرتے تھے، اپنے دل کے بغض کو ظاہر کرتے تھے، دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفرت بھری ہوئی تھی، اور زبان پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل اور زبان کے اندر بہت زیادہ فرق تھا، اسی وجہ سے ان کو منافق کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ،
اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى یہ پرہیزگار کے لیے ہے. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واعلموا اور جان رکھو انکم الیہ تحشرون کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ